اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر چل رہی ہے۔ 10 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی اور آج 11 سے لے کر 15 آیات تک یعنی 5 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی تفسیر سن لیں، آسان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہاں تک ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب، واو کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لام کا مطلب واسطے، ہم کا مطلب ان کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، لا تفسدوا، لا کا مطلب نہیں، تفسدوا فساد پھیلانا، لا تفسدوا فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، ارض کا مطلب زمین، فی کا مطلب میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان کو، لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ تم، فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم ہی، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلا رہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو قالوا وہ کہتے ہیں، انما صرف، نحن ہم ہی، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، مطلب یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، مطلب یہ ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ بددیانتیاں نہ کرو، یہ تمام چیزیں فساد ہے زمین کے اندر۔ جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، خیانت کرنا، یہ تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ فساد ہی کہلاتی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو، بددیانتیاں مت کرو، یہ زمین میں فساد ہے، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ فساد پھیلاتے ہیں، حالانکہ بات یہ ہے کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آج جب کسی سے کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ برا کام کر رہا ہو، تو جب اسے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، تو وہ بھی اس کے الٹا جواب دیتا ہے کہ یعنی وہ کام بھی اس کا فسادی ہوتا ہے اور اوپر سے اس کا نام بھی اچھا دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک لیڈر ہے تو وہ اگر کام غلط کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، تو وہ فساد بھی پھیلاتا ہے اور ساتھ اسے نام بھی امن والا اور ایسا اوپر سے لیبل بھی ایسا لگا دیتا ہے، اور لوگوں کو یہ بات بتاتا ہے کہ میں تو امن پھیلا رہا ہوں، میں تو لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں۔ آج یہ جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں جو گمراہ تنظیمیں ہیں، تو ان کے لیبل بڑے اچھے آپ کو نظر آئیں گے، پیچھے جو وہ کام کر رہے ہیں، جو فساد پھیلا رہے ہیں، وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو، لیکن سامنے جو لیبل ہوگا وہ امن کا رکھیں گے، اتحاد امت کا رکھیں گے، لیبل سامنے بہت زبردست لگائیں گے، ہے ان کے اپنے اس کام کے ذریعے لوگوں کو تو گمراہ کریں گے، لیکن وہ لیبل ان کے لوگوں کے سامنے امن والا، بھائی چارگی والا، اتحاد امت والا لگائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے ہم لوگ امت کو جوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک نیا فرقہ بنا رہے ہوں گے۔ وہ اپنے ایک جماعت بنا کے وہ کہیں گے ہم سب کو مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے اگر مسلمانوں کی 3 جماعتیں تھیں، اب وہ انہوں نے چوتھی لے آئی ہے، وہ اپنا ایک گروپ بنائیں گے، تو وہ اور الٹا فساد پھیلائیں گے، تو سامنے لیبل اور لگائیں گے اور پیچھے پس پشتا پیچھے کام اور کریں گے۔
تو یہی اللہ فرما رہے ہیں منافقین سے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہی لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فساد پھیلاتے ہیں، ہم ہی لوگ اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ جتنے بھی دین کے آنے کے بعد جو ہے یہ لڑائی جھگڑے ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ واپس جو ہے وہ پرانے دین پر آ جائیں لوگ، اور یہ سارے جس طرح پہلے تھے بھائی بھائی تھے اس طرح بن جائیں۔ یہ دین آیا ہے تو دین کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، ایک مسلمان بھائی ہے دوسرا کافر بھائی ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق ایسا لیبل لگاتے تھے، اور یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، بدر کیوں ہو رہی ہے، احد کیوں ہو رہی ہے، بلکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، سب کو واپس پرانے دین میں جانا چاہیے اور آپس میں بھائی چارگی کرنی چاہیے۔ ہم یہ اصلاح کرتے ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے تاکہ لوگ واپس کفر میں چلے جائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الا انہم، الا سن لو، الا سن لو، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں خبردار سن لو، بے شک وہی فسادی ہیں، وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، فساد وہی پھیلا رہے ہیں لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، کما جیسا کہ، آمن الناس لوگ ایمان لائے، آمنا جیسا ایمان لائے، الناسا لوگ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا ایسا ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لے آئے، تو قالو وہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو، آ کا مطلب کیا؟ نؤمنو ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے سفہاء بیوقوف، سفہاء کسے کہتے ہیں؟ بیوقوف کو۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کی طرح ہو جائیں، ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے کہ آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ، زبان سے تمہارا بات اور ہے، دل میں تمہاری بات اور ہے، منافق نہ بنو بلکہ صحیح سچے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جس طرح لوگ ایمان لائے صحابہ کرام۔ قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا ایمان لائے بیوقوف، یعنی سچے مسلمانوں کو یہ جو منافقین تھے یہ دیانتدار مسلمانوں کو، مخلص مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس لیے ان کو بیوقوف کہتے تھے یہ منافقین کہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کو جو بھی بات کرتا ہے یہ مانتے چلے جاتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ مال لٹاؤ یہ مال لٹاتے ہیں، جان لٹاؤ یہ جان لٹاتے ہیں، گھر بار انہوں نے سارا کچھ لٹا دیا ہے۔ یہ ایمان لانے سے پہلے اتنے امیر تھے، اتنے بڑے بڑے کاروبار تھے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اس نبی پر، اس دین پر اپنا گھر بار لٹا دیا۔ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے مال سے کوٹھیاں بناتے اور زبردست عالی شان ان کے پاس بنگلے ہوتے، گاڑیاں ہوتی اور زبردست سواریاں ہوتی ان کے پاس۔ تو یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ اس نبی پر، اس کے کہنے پر یہ جو ہے اپنے سب کچھ انہوں نے لٹا دیا۔ تو مسلمانوں کو کیا کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے، اور ہم جو ہے ہم کتنے عقل مند ہیں کہ ادھر ان کو بھی خوش رکھتے ہیں ادھر ان کو بھی خوش رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر کافروں کو بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جب ادھر جاتے ہیں، اور ادھر ان کو بھی کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اپنا مال بھی نہیں لٹاتے اس دین کے لیے۔ ہاں مال غنیمت جب آتا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں نا، تو مال غنیمت دو، تو ادھر سے بھی مارتے ہیں، تب ادھر کافر جیتتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں دیکھا نا جنگ میں ہم تمہیں ہم نے بچایا ہے، ابھی ہمیں بھی کچھ دو، یعنی ادھر سے بھی مال کماتے ہیں ادھر سے بھی۔ اور ان مسلمانوں کو دیکھو یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، یہ اپنا سب کچھ اس نبی پر لٹا رہے ہیں۔ تو اللہ بھی آگے جواب دے رہا ہے الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بیوقوف ہے، الا انہم بے شک، الا خبردار سن لو، انہم ہم السفہاء یہی لوگ کیا ہیں؟ بیوقوف ہیں۔ مسلمان بیوقوف نہیں ہے، صحابہ کرام بیوقوف نہیں ہے، بلکہ یہ منافقین ہی بیوقوف ہے۔ دیکھو اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور آخرت تو ہے ان کی خراب۔ ولیکن لا یعلمون لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یعلمون جاننا، ولیکن لیکن لا یعلمون یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ہم دنیا بھی اپنی تباہ و برباد کر رہے ہیں اور ہم اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ مسلمان اگر چلو دنیا میں کچھ دے رہا ہے تو کل
جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں تو کچھ کما رہا ہے نا، یہ یہاں پر بھی چھپ چھپ کے جو ہے اپنی عزت بچاتے رہتے ہیں، کہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، اور اسی بے چینی میں رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا انجام برا ہوگا۔ فرمایا یہی بیوقوف ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا اور جب، یہ تمام وہ منافقین کی حالات بیان، اور پیچھے یہ منافقین کے تذکرہ شروع ہوا تھا نا، وَمِنَ النَّاسِ، وہ رکوع سے، تو یہ وہی منافقین کی بات چل رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا اور جب، لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں ان لوگوں سے، الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، جب ان سے ملاقات کرتے ہیں نا، جب ان سے ملتے ہیں ایمان والوں سے، تو قالو، تو یہ منافقین کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے۔ یہ منافقین لوگ جب ملاقات کرتے ہیں، جب ملتے ہیں نا مسلمانوں کے ساتھ، تو قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہ اللہ سب بتا رہا ہے ان مسلمانوں کو، یہ تمہارے سامنے یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا اور وَإِذَا اور جب، خَلَوْا خالی ہوتے ہیں، إِلَىٰ طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف۔ وَإِذَا خَلَوْا، خلا کا مطلب خالی ہونا، وَإِذَا خَلَوْا جب جاتے ہیں، إِلَىٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف۔ شیطان سے مراد ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، یہ یہودی بڑے بڑے سردار، یا یہ منافق کا جو بڑا سردار ہے عبداللہ ابن ابی جو سردار تھا، ان کے پاس، یہ جو اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے جو سرپرستی کر رہے ہیں ان شیطانیوں میں، ان سرکشوں میں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب یہ جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے سرداروں، وڈیروں، چودھریوں اور خانوں کی طرف اور راجوں کی طرف جاتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، قالوا یہ کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّا مَعَكُمْ ہم بے شک، معکم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ جو وہاں پر جو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ انما نحن مستہزئون، انما بے شک، نحن ہم، بے شک یا پختہ بات ہے، نحن ہم مستہزئون مزاح کرنے والے ہیں، ہم مزاح کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں نا یار، وہ جو وڈیرے ان کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم تو ادھر مجلس میں بیٹھے تھے اور تم ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم تو ایمان لائیں، تو وہ کہتے ہیں یار بات ایسی ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، ہم جو ان کو کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے، یہ ہم ان کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دوغلا پالیسی منافقت ہے نا، ادھر دو رخ ہیں نا، ادھر ایک رخ ہے اور ادھر دوسرا رخ ہے، تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مزاح کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ان کے ساتھ مزاح کرتا ہے، یہ کہتے ہیں نا ہم ان مسلمانوں کے ساتھ مزاح کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ مزاح کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ اور یمدو ڈھیل دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم سرکشی میں، ان کی سرکشی میں، طغیان سرکشی، ہم ان کی سرکشی میں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں کیا کر رہا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہے۔ یعمہون حیران سرگرداں یہ ہے، یعمہون اندھے بنے ہوئے ہیں، یعم کا مطلب اندھا، تو یہ اس سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں، حیران اور سرگرداں ہے یہ اپنی اس سرکشی میں۔ اللہ یستہزئ اللہ ان سے مزاح کرتا ہے، مزاح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کا مزاح کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے مزاح کا بدلہ کل قیامت کے دن دے گا، ٹھیک ہے، اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے مزاح کا بدلہ دے گا ان کو کل قیامت کے دن، یہ جو مسلمانوں کے ساتھ مزاح کرتے ہیں نا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور ابھی دنیا میں کیا کر رہا ہے اللہ؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ یہ اپنی سرکشی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے، کرتے جاؤ کرتے، اور یہ خوش ہو رہے تھے ہمیں ہمارے ان کارناموں کا کسی کو نہیں پتہ ہے، اللہ کو بھی نہیں پتہ ہے، یہ اس اللہ اور ڈیل دے رہے ہیں، یہ اور اس میں یعمہون اندھے بنے، یہ اور آگے جا رہے ہیں، یعمہون یہ اور اس میں اندھے بنے ہوئے بھٹکے ہوئے جا رہے ہیں، حیران اور سرگرداں ہیں اس میں، ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے مزاح کا بدلہ کل قیامت کے دن دے گا، انجام اس کا ہوگا، جو مزاح کرتے ہیں نا اس کا انجام دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون یہ اس میں کیا ہے؟ حیران اور سرگرداں ہیں۔ اولئک الذین اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنہوں نے اشتروا الضلالۃ خرید لی، اشترا شراء کہتے ہیں خریدنے کو، اشتروا الضلالۃ ضلالت کو خرید لیا، گمراہی کو خرید لیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟
گمراہی کو خرید لیا بالہدا ہدایت کے بدلے، بالہدا ہدایت کے بدلے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا الضلالۃ خرید لی گمراہی، شراء کا مطلب خریدنا، تو اشتروا الضلالۃ کس کو خریدا؟ ضلالت کو، گمراہی کو خرید لیا، بالہدا کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کس کو خرید لیا؟ گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو پہلے سے کافر تھے، یہ لوگ تو پہلے سے کافر تھے، انہوں نے کس طرح ہدایت کو خرید لیا؟ سوال یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک چیز انسان کے پاس ہو تب جا کے اس کے بدلے میں ایک چیز خریدتا ہے نا، ان کے پاس تو پہلے سے ہدایت تھی نہیں، تو انہوں نے کس طرح خرید لی؟ ہدایت دے کر گمراہی کس طرح خرید لی؟ یہ تو پہلے سے کافر تھے۔ اس کا جواب، کئی جواب مفسرین دیتے ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی مثال منڈی کی طرح ہے، دکان کی طرح ہے۔ تو اس دنیا میں دکان میں اچھی چیز بھی ہوتی ہے اور 2 نمبر چیز بھی ہوتی ہے، سستی چیز بھی ہوتی ہے، مہنگی چیز بھی ہوتی ہے۔ تو اس دنیا میں جو ہے ہدایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے۔ اس دنیا کی مثال دکان کی سی ہے۔ اب جو چاہے ہدایت کو خرید لے، جو چاہے گمراہی کو اپنا لے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گمراہی کو اپنا لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے تو دونوں آپشن دیے، دونوں چیزیں بھیجی، گمراہی بھی دنیا میں ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اب اللہ نے آپشن دے دیے ہیں کہ تم گمراہی کو خریدنا چاہتے ہو یا ہدایت کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ یہ اس معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، فما پس نہیں، فا کا مطلب پس، ما کا مطلب نہیں، ربحت فائدہ دیا، فما ربحت پس نہیں فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے انہیں، تجارتہم ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا، ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا۔ انہوں نے کون سی تجارت کی تھی؟ گمراہی خرید لی تھی نا اور ہدایت دے دی تھی۔ تو یہ جو تجارت انہوں نے کیا، خریدنا اور دینا، تو ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ یہ جو وما کانوا مہتدین، وما اور نہیں کانوا تھے مہتدین ہدایت پانے والے، وما کانوا مہتدین اور یہ لوگ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے۔ ان کی تجارت نے ان کو فائدہ بھی نہیں دیا اور یہ انہوں نے ہدایت بھی نہیں پائی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، اور یہ تجارت بندہ کس لیے کرتا ہے؟ فائدے کے لیے کرتا ہے نا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسی تجارت کی کہ ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا اور انہوں نے ہدایت نہیں پائی اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ آگے 2 مثالیں اللہ رب العزت دیں گے ان منافقین کی، ٹھیک ہے؟ یہ آگے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک جو ہے یہ منافقین ہی کی بات چل رہی ہے۔ تو یہاں تک تو منافقین کی باتیں تھیں، آگے ان منافقین کی 2 مثالیں اللہ رب العزت دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔